بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ منافقون پڑھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اس سورت کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ پچھلے سبق میں سورہ جمعہ میں نے بتایا تھا، تو اس میں بھی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں ہر جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پڑھتے اور یاد کرتے، اور ہمیں بھی وہ باتیں یاد کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس سورت کے 2 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ہی سبق میں دونوں رکوع پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جب، جاءکا آتے ہیں آپ کے پاس، المنافقون منافق لوگ، قالو کہتے ہیں، نشہدو کہ ہم گواہی دیتے ہیں، انکا کہ بلا شبہ آپ، لرسول رسول ہیں اللہ کے، واللہ اور اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، انکا کہ بے شک آپ، لرسول اس کے رسول ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، یشہدو گواہی دیتا ہے، ان بے شک، المنافقین کہ بے شک منافق لوگ جو ہیں، لکاذبون جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں اٹھا کر کہتے کہ ہم آپ کو دل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ وہ یہ قسمیں کیوں اٹھاتے تھے؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کر کے مسلمانوں سے بچنا چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان تو اس وقت قوت میں تھے، طاقت میں تھے، اور کافروں کے خلاف جہاد بھی ہو رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارا نفاق ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو مسلمان تو پھر تو ہمارے خلاف لڑیں گے۔ ان کی مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ قسمیں اٹھا کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال کس لیے بنایا؟ کہ مسلمانوں سے وہ بچ سکیں۔ ان قسموں کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور مسلمان ان کے خلاف کوئی اقدام نہ لیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ظاہر کر دیا۔ اور اس صورت کا شان نزول وہ بھی آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذالکا جنتاً ڈھال بنایا، فصدو پس انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ، ساء بہت برا ہے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ذالکا یہ، بانہم اس وجہ سے کیا انہوں نے، آمنو کہ وہ ایمان لائے، پہلے وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، فطبع تو مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ، لا یفقہون نہیں سمجھتے۔ اب ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایمان لائے، اس ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد جو بندہ دل سے پختہ نہ ہو اس پر، تو وہ کافر ہے۔ اس طرح یہاں کہا نا اللہ نے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَإِذَا اور جب، رأیتا آپ دیکھیں گے، ہم ان کو، تعجبک اچھے لگیں گے آپ کو، اجسامہم ان کے جسم۔ اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو ان کے جسم، ان کی خوبصورتیاں، ان کا حسن و جمال، ان کے چہروں پر رونق اور شادابی کی وجہ سے آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، اور ان کی باتیں بھی آپ کو بڑی اچھی لگیں گی۔ وَإِن يَقُولُوا اور اگر، یقولوا وہ کہیں، تسمع جو تم سنتے رہ جاؤ گے، جو وہ باتیں کریں گے نا اپنی زبان سے، تو تم کہو گے کہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لقولہم ان کی باتیں، کا نام گویا کہ وہ، خشبن لکڑیاں ہیں، مسندہ ٹیک لگائی ہوئی، یحسبون وہ سمجھتے ہیں، کل ہر، صیحۃ بلند آواز کو، علیہم اپنے خلاف، وہ کوئی بھی بلند آواز وہاں پر کوئی بھی خطرے کی بات سنتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں ہماری موت آ گئی۔ اتنے ڈرپوک، کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا نا، تو اس لیے ڈر تھا۔ کوئی بھی تھوڑی بہت بات ہوتی نا تو وہاں پر وہ سمجھتے کہ اب ہمارے خلاف کوئی مصیبت آ گئی، کیونکہ دل میں تو پتہ تھا نا کہ ہم اصل تو کافروں کے ساتھ ہیں، مومنوں کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں، تو تھوڑا بہت کوئی بھی بات ہوتی وہ سمجھتے کہ ہمارے خلاف ہے۔
ہم وہی العدو اصل دشمن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اصل دشمن تو یہی ہیں۔ فاحذرہم، بس چنانچہ آپ کو چوکنے رہنا چاہیے، ان سے ہر وقت آپ ہوشیار رہیں۔ قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، انا، کہاں سے، یؤفکون، وہ بہکائے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اپنا کتنا وہ نقصان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، تعالوا، کہ آؤ، یستغفر لکم، تمہاری بخشش کی دعا کرے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول جو ہے بخشش کی دعا مانگے اللہ سے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لووا، تو وہ پھیر لیتے ہیں، رؤوسہم، اپنے سر، ورأیتہم، اور آپ انہیں دیکھیں گے، یسدون، کہ وہ رک جاتے ہیں، وہم، اور اس حال میں کہ وہ مستکبرون، تکبر کرتے ہیں، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، استغفرت لہم، کہ آپ بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، ام لم، یا نہ، تستغفر لہم، بخشش کی دعا کریں ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایمان لائے، ان کے دل کو پتہ ہے، دل میں یہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور حق ہے، لیکن اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، اپنی دنیا کی شہرتیں اور دولتوں کی خاطر یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اب اللہ رب العالمین ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ ہم وہ، الذین، وہی لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، لا، مت، تنفقو، تم خرچ کرو، علی، ان پر، من عندہ، جو پاس ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول کے، جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ آئے ہیں نا، مہاجر، ان پر تم خرچ نہ کرو۔ یہ اصل میں ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام، غزوہ بنی مصطلق، اور اس سے واپس آتے ہوئے مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ تو اس وقت نا چونکہ نئے نئے مسلمان تھے تو کسی بات پر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو مہاجر صحابی نے اپنے مہاجرین کو بلایا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہی مسلمان مہاجر، یہ آئے ہجرت کر کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان پر تم نے مال خرچ کیا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، تم نے اپنی زمینیں دی، اب یہی تمہارے خلاف لڑتے ہیں، یعنی تمہارا کھا کر تمہارے اوپر غرا رہے ہیں، ان کا تو علاج یہی ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو اور یہ خود بخود یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس نے اور بھی کئی باتیں کہیں، وہ آگے آ رہی ہیں، لا تنفقو، کہنے لگا لا تنفقو، نہ تم خرچ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ ینفضوا، وہ خود منتشر ہو جائیں، وہ یہاں سے بھاگ جائیں گے جب انہیں کچھ نہیں ملے گا، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، خزائن السماوات، خزانے زمین و آسمان کے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، خزانے رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وَلَكِنَّ، اور لیکن، المنافقین، منافق لوگ، لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے، منافقوں کو نہیں پتہ کہ اصل رزق کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، وہ جس کا چاہے رزق وسیع کر دے، کشادہ کر دے، جس کا چاہے کم کر دے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن، یقیناً اگر، رجعنا، ہم لوٹ گئے، الی المدینہ، مدینہ کی طرف، لیخرجن، تو لازماً نکال دے گا، الاعز، زیادہ عزت والا، منہا، اس سے، یعنی مدینہ سے، الاذل، ذلیل کو۔ یہ لفظ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کہے تھے، وہ کہنے لگا کہ ہم چل کر اسی غزوے سے جب واپس آ رہے تھے تو اس نے یہ بات بھی کہی کہ ان کو ہم نے کھلایا پلایا اور زمینیں دیں، جگہ دیں، اب جو ہے ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور اب ہم مدینہ میں جائیں گے نا تو ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ آز، وہ عزت والا سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ ہم عزت والے ہیں، یہ ذلیل ہیں، معاذ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں اس نے کہا کہ ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ اس کی باتیں ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سن لی اور ان کو بہت سخت اس پر جو ہے وہ غم ہوا، دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی۔ آپ نے اس سے پوچھا، منافق سے، عبداللہ بن ابی سے، وہ فوراً مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے، منافق کا کام تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو وہ گھر میں جا کر رونے لگے اور روتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے بات بھی جا کر کہہ دی ہے،
اور اب جو ہے نا میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، منافق نے جھوٹ بول دیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ پوری سورہ منافقون اتار دی اور منافقوں کے پول اس میں جو ہے نا کھول دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اور لیکن منافق لوگ لا يعلمون وہ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا کہ عزت کیا ہے، کہ عزتوں کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عزت والا بھی وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین عزت دے، اور وہ عزت والا نہیں ہے کہ جس کو دنیا والے معزز سمجھیں، جس کے پاس مال ہو، بلکہ اللہ کے ہاں معزز عزت والے تو صرف ایمان والے ہیں۔ کافر اور اہل نفاق اللہ کے ہاں ان کی کچھ بھی قدر نہیں ہے۔ یہاں سے اب دوسرا رکوع ہے سورت کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم نہ غافل کر دیں تمہیں، اموالکم مال تمہارے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، ومن اور جو بندہ یفعل یہ کام کرے گا، ذالک یہ، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں، وانفقوا اور تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے رزق دیا ہے تم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے رہو، کہیں تمہاری اولاد اور مال، اتنا نہ اولاد کے پیچھے جاؤ، اتنا مال کے پیچھے نہ بھاگو کہ تمہیں اللہ کا ذکر بھول جائے، نماز بھول جائے، اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو، ایسے نہ ہو، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، پہلے اس کے ان یہ کہ یأتی آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، فیقولا پس وہ کہے رب اے میرے رب، لولا کیوں نہیں، اخرتنی تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب تھوڑی سی مدت تک، فاصدق تو پس میں صدقہ کرتا، واکم من الصالحین اور میں نیک بن جاتا۔ تو اس سے پہلے خرچ کر لینا چاہیے، جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت انسان طمع کرے گا کہ اب مجھے مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں گا، لیکن اس وقت اللہ فرماتے ہیں ولن اور ہرگز نہیں، یؤخر مہلت دے گا اللہ تعالیٰ نفسن کسی جان کو، اذا جب جاء آ جائے گی اجلھا اس کی مقررہ مدت، اس کی موت کا وقت جب آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی، واللہ خبیر اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے، بما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔